یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دل ہلا دینے والی ہے اور سچی کہانی ہے۔ عاشق کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف جا رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ماما ماما، سلیمہ کے پاپا نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ اس بات کا سننا تھا کہ اس کے اعصاب خطا ہو گئے اور دونوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں، بس نیلم کے گھر کے سامنے بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ فواد نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ آج نیلم اسکول نہیں آئی تھی، اس لیے باہر جب میں نے ہنگامہ دیکھا تو واقعہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ماما آئیں، ان کے گھر چلتے ہیں۔ ماں نے جلدی سے اپنے میاں کو کال کی، پلیز آپ جلدی آ جائیں، ہم نے نیلم کے گھر جانا ہے۔ عاشی اور اس کی ماں کی نیلم کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اور جان پہچان تھی، کیونکہ ان کے حالات گھر کے کچھ زیادہ بہتر نہ تھے، اور اکثر جو تھی نیلم کی ماں اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس کے میاں کو لاٹری اور جوا کھیلنے کا بہت بری عادت تھی۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مگر اس کا ذرا بھی احساس نہیں تھا وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے گھر ہمیشہ اسی بات پر بحث ہوتی تھی کہ گھر کیسے چلے گا۔ آج بھی جب کنگال ہو کر گھر آیا تو بیوی سے کہا کہ تم اتنے 1000 پیسوں کا بندوبست کرو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تب سلیمہ نے اسے کہا، کیوں ساری تنخواہ جوؤں میں لگاتے ہیں؟ کیا ملتا ہے آپ کو؟ میں اب مزید اپنے گھر والوں سے کچھ نہیں مانگ سکتی، مجھے اپنے بہن بھائیوں کے مانگنے سے شرم آتی ہے۔ آپ کو ذرا بھر بھی احساس نہیں، میری اور اپنی عزت کا خیال نہیں۔ کب تک یوں سلسلہ چلے گا؟ آپ کو بھی معلوم ہے میرے گھر والے متوسط گھرانے سے ہیں، آپ کا فرض ہے جو کمائیں وہ گھر میں خرچ کریں، نہ کہ جوا اور لاٹری میں۔ اسی بات پر ان کی تو میں ہو گئی، اور ایک پین اس نے پکڑا اور اس کے سر پر دے مارا، اور یوں سلیمہ کے سر سے خون کے فوارے نکلے اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے دماغ پر ایسی ضرب لگی تھی کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ بچوں کی چیخو پکار کے ایک دردناک سین جس نے ہر انسان کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ آج جو اس سے ہوا تھا وہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، وہ اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ آج اس نے ایک بے قصور اور معصوم کی جان لی تھی، جو کسی کی بیٹی تھی، جو کسی کی بہن تھی، جو کسی کی دوست تھی۔ خون سے لت پت ایک معصوم سی بے قصور لاش تھی، اور بچے بھوکے پیاسے ماں کے ارد گرد کھڑے ہوئے سسک رہے تھے۔ یہ سین ان دونوں کے لیے بہت کربناک تھا۔ وہ بچوں کو اپنے گھر لے گئیں اور ان کو دلاسا دیا، کھانا کھلایا۔ اب کون ان کا سہارا تھا؟ سلیمہ کا یہی قصور تھا کہ اس نے اسے غلط باتوں سے منع کیا تھا۔ کہتے ہیں غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور آج اس غصے کی وجہ سے اس کا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ کاش کہ ایک انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور یہ سوچے کہ جب ہم ایک شادی شدہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ اس مرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ انصاف کرے، اس سے پیار سے بات کرے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا تھا وہ ایسا واقعہ تھا جو بچوں کے ذہنوں پر ایک نقش چھوڑ گیا۔ زندگی انسان کی آسان نہیں ہوتی، لیکن انسان کو غصے سے ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ کتنے گھر، کتنے بچے، کتنی بچیاں روز اس مرحلوں سے گزرتی ہیں۔ خدارا اپنی عقل کو سمجھا کریں، اتنا غصہ کرنا جائز نہیں۔ آپ کے غلط کام کرنے سے گھر کی عزت چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کو سکون دینا آپ کا فرض ہے۔ آپ حلال کمائیں اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں۔ آج کل ایسے بہت سے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کس انسان سے کیسے نفرت کر سکتا ہے اور کیسے اسے موت کی نیند میں سلا سکتا ہے۔ خدا را کچھ خود پر اور اپنی فیملی پر رحم کریں اور اچھے بنیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ برے کام مت کریں، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، اور پھر سوائے ندامت کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کو عقل دے کہ ہم اپنی فیملیوں سے صلہ رحمی کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے ہوں، کیونکہ زندگی میں ایسے واقعات انسان کی زندگی پر حائل ہو جاتے ہیں
اور وہ زندگی بھر اپنی زندگی سے، اپنے دکھ کی زندگی سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم عقل سے کام کریں اور ہمیشہ اپنے خدا کو یاد کریں، کیونکہ جو لوگ اپنے خدا کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ ایسے صبر کے طریقے پر چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور سوچیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ کسی کی زندگی کو تباہ کرنا، کسی کو موت دے دینا، یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شر سے بچائے، آمین۔